الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثنا خواہ ہے پتا پتا دم بدم خدایا تیرا ثنا خواہ ہے پتا پتا دم بدم خدایا تیرا زمین تیری آسمان تیرا تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں جو یا رب ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا قابل صدر احترام سامعین عزیزاں اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ حضرات سے مخاطب رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم دوستو، دنیا میں اور آخرت میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ ایمان ہی وہ دولت ہے، ایمان ہی وہ نعمت ہے، ایمان ہی وہ ذریعہ ہے جو ہمیں اس جہان میں بھی کامیابی دلائے اور اگلے جہان میں بھی کامیابی دلائے۔ اس جہان میں بھی اگر کسی شخص کے پاس سب کچھ ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اور اگلے جہان میں تو ایسے شخص جس کے پاس ایمان نہیں اس کے لیے اس کا ابدی ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے، وہ ہمیشہ دوزخ میں جلے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کا حال بیان کیا کہ جب یہ کافر لوگ دوزخ میں پہنچیں گے، دوزخ کا ایندھن بنیں گے، چیخ و پکار کریں گے، روئیں گے اور حسرت کریں گے، افسوس کریں گے اور یہ کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ دنیا میں ہم بھی ایمان لے آتے، ایمان لا کر مسلمانوں میں شامل ہو گئے تو آج ہم دوزخ میں نہ سڑ رہے ہوتے، ایمان کے ذریعے جنت میں داخلہ ہو۔
اعمال صالحہ کے ذریعے جنت میں درجے بلند. لہذا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بار بار ایمان کا درس دیا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جن کا یہ دعویٰ ہے ہم ایمان لے آئے، ایمان لے کر، یعنی صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے بلکہ اپنے عمل سے بھی ثابت کرو کہ حقیقت میں ایمان تمہارے اندر اتر چکا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر. محترم دوستو، انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت کا میدان بھی ایمان ہی تھا. انبیاء کرام علیہ السلام ایمان کی محنت کرنے کے لیے، ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کریم میں مکی صورتیں ہیں اور مدنی صورتیں بھی. مکی صورتوں میں ایمان کی محنت، ایمان کی دعوت، عقیدہ توحید پر زور دیا گیا، عقیدہ رسالت پر زور دیا گیا، عقیدہ قیامت پر زور دیا گیا. یہ ساری ایمان کی محنت ہے. اسی طرح سرور کائنات فخر دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بھی دو دور ہیں، مکی دور اور مدنی دور. مکی دور میں ہمارے پیارے نبی نے ایمان کی دعوت دی، ایمان کو پھیلایا، ایمان کو مضبوط کیا. لہذا ایمان کا پہلا نمبر، ایمان سب سے پہلی چیز ہے، سب سے بنیادی چیز. الحمدللہ ہم سب ایمان والے. اس نعمت پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی والدہ کی گود ہی میں ایمان کے بول عطا فرمائے، ایمان والا کلمہ عطا فرمائے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کا فضل ہے. اس پر ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. ایمان والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، کافروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں. رحمت کا حقدار وہی ہے جو ایمان والا. ایک مرتبہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی ساتھ موجود ہیں. سامنے سے ایک شخص گزرا، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، سیدھا سادہ ہے، شریف ہے، جان پہچان کوئی نہیں، لوگوں میں تعارف کوئی نہیں، کوئی دعوت پر نہیں بلاتا، اگر کہیں کوئی رشتے کا پیغام بھیجے تو لوگ رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. غریب سا ہے، سادہ سا ہے، شریف سا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. پھر ایک اور شخص گزرا تو آپ نے پوچھا تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، بڑا نام ہے اس کا، لوگوں میں بڑی جان پہچان ہے، بڑا پیسہ ہے اس کے پاس، بڑا اثر رسوخ ہے، لوگ اسے دعوتوں میں بلاتے ہیں، اگر کہیں یہ رشتے کا پیغام بھیج دے تو لوگ نہ نہیں کرتے، رشتہ قبول کر لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بعد والا شخص ہے
یہ دنیا دار ہے، اور جو پہلا شخص ہے وہ ایماندار ہے۔ اس دوسرے شخص جیسوں سے اگر ساری دنیا بھی بھر جائے پھر بھی اس اکیلے ایمان والے شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیوں وہ دنیا دار ہیں اور یہ ایماندار۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قیمت نہیں ہے، ایمان کی قیمت۔ محترم دوستو، ایمان سب سے قیمتی چیز، لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ ایمان ہے بھی صحیح یا خالی دعویٰ ہے؟ ایمان کو اللہ تعالیٰ پرکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ واقعی ایمان والا ہے یا ایسے ہی اس نے ایمان کا دعویٰ کیا۔ ایمان اور امتحان دونوں لازم ملزوم، جہاں ایمان ہوگا وہاں امتحان بھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ ایمان کا دعوے دار بنا رہے اور اس پر امتحان نہ آئے، اس پر آزمائشیں نہ آئیں، اس پر مصیبتیں نہ آئیں، اس پر بیماریاں نہ آئیں، اسے بھوک نہ گھیرے، تنگدستی نہ گھیرے، مویشیوں میں نقصان نہ ہو، کاروبار میں نقصان نہ ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ تکلیفیں آئیں، ایمان کے ساتھ ساتھ آزمائشیں آئیں، ایمان کے ساتھ ساتھ امتحان ہے۔ امتحان ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا سمجھ لیا ہے لوگوں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا، پرکھا نہیں جائے گا، امتحان نہیں لیا جائے گا، صرف آمنا کہہ لینے سے کام پورا ہو گیا؟ فرمایا ہرگز نہیں، جو بھی آمنا کہے گا اس پر آزمائشیں آئیں، جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا اس پر آزمائشیں آئیں۔ ایمان لانے کے بعد چھوڑا نہیں جائے گا، ایمان لانے کے بعد ایمان والے کو چھوڑا چھوٹ نہیں دی جائے، ایمان والے کے ساتھ نرمی نہیں کی جائے گی۔ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے، دار الجزا آخرت ہے۔ ہاں، آخرت میں ایمان والوں پر کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا، کسی قسم کا غم بھی نہیں ہوگا، ایمان والوں پر کسی قسم کا درد بھی نہیں ہوگا، تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ ایمان والے جنت میں رب تعالیٰ کے عرش کے نیچے راحت و سکون سے، لیکن دنیا میں ایمان اور آزمائش ایک ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لے گا، حالانکہ امتحان وہ لیتا ہے جسے پتہ نہ، امتحان کے ذریعے اگلے بندے کی پوزیشن جانچی جاتی ہے۔ استاد صاحب امتحان لیتے ہیں نا اپنے شاگردوں میں، امتحان اس لیے لیتے ہیں کہ یہ بچہ پڑھائی میں اچھا ہے یا کمزور ہے، یہ جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ کون سے بچے کی اعلیٰ کارکردگی ہے اور کون سا بچہ ابھی کمزور ہے۔ اس لیے استاد صاحب امتحان لیتے ہیں، حقیقت جانچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے امتحان لینے کا کیا مقصد ہے؟ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اے لوگو، تم سے پہلے بھی لوگ آئے، انہوں نے بھی
ایمان کے دعوے کیے، ہم نے انہیں بھی آزمایا، ہم تمہیں بھی آزمائیں گے۔ اور یہ آزمانا اس لیے ہے تاکہ ہم دنیا والوں پر یہ ظاہر کر دیں کہ کون ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون ایمان میں سچا ہے اور کون ایمان میں جھوٹا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں۔ یہ امتحان چلا، آج بھی مسلمانوں کا امتحان ہو رہا ہے، فلسطین میں مسلمانوں کا امتحان ہو رہا ہے، کشمیر میں مسلمانوں کا امتحان ہو رہا ہے۔ ایمان اور امتحان یہ لازم ملزوم ہے، یہ جڑواں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، دشمن کا خوف ہم تم پر طاری کر دیں گے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے ہم آزمائیں گے، تنگدستی آ جائے گی، چولہا ٹھنڈا ہو جائے گا، غربت اپنے پنجے گاڑ لے گی، روٹی کے لیے ترسو گے۔ آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ خوف بھی ہے، بھوک بھی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں نقصان ہو گئے، مکانات گر گئے، کاروبار تباہ ہو گئے، وَالْأَنفُسِ، جانوں میں نقصان۔ 7,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں فلسطین، جن میں معصوم بچوں کی تعداد زیادہ ہے، معصوم عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، معصوم بزرگوں کی تعداد، نوجوان کم۔ یہ آزمائش ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آزمائیں، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں میں نقصان کے ذریعے، جانوں میں نقصان کے ذریعے۔ ہاں، اگلی بات، جو بندہ ایمان لے آیا، تکلیفوں کے آنے کے بعد، مصیبتوں کے آنے کے بعد، آزمائشوں کے آنے کے بعد وہ ایمان پر ڈٹا رہا، اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوا، اس کی امیدوں کا محور اور مرکز صرف ایک ہی خدا رہا۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت۔ ایمان بھی ہے، امتحان بھی ہے، اور ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ ایمان لے آؤ، ایمان لانے کے بعد امتحان کے لیے تیار رہو۔ ہاں، امتحان اس لیے ہے تاکہ امتحان میں تم کامیاب ہو جاؤ، بدلے میں تمہیں جنت عطا فرماؤں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک نمونہ ہے۔ امتحان چلا، چنانچہ قرآن کریم میں سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ نے 2 بدبخت عورتوں کا ذکر کیا۔ 2 بدبخت عورتوں سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مقام دیکھو، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور گھر والی کافرہ مشرکہ۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور گھر والی کافرہ مشرکہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ یہ بیویاں نبیوں کی تھی لیکن یہ رشتہ اور یہ نسبت کام نہ آئی، انہوں نے کفر کیا، شرک کیا۔ نوح علیہ السلام بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، حضرت لوط علیہ السلام بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے۔ اسی سورۃ التحریم میں
آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر دو نیک بخت عورتوں کا ذکر کیا، دو بدبخت عورتوں کا ذکر فرمانے کے بعد پھر دو خوش نصیب عورتوں کا ذکر کیا۔ ان میں ایک خوش نصیب عورت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسری خوش نصیب عورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہیں۔ وہ دو بدبخت عورتیں تھیں، کافرہ اور مشرکہ عورتیں تھیں، ان کا انجام کیا ہے؟ انہیں اللہ نے دوزخ میں داخل کر دیا، اور یہ دو نیکوکار صالحہ عورتیں تھیں، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان دونوں نیک عورتوں کو جنت کا حقدار بنایا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، احادیث میں بھی ذکر ملتا ہے۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ مردوں میں تو کامل شخص بہت گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں دو عورتیں کمال کو پہنچی ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اور دوسری فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ میرے نبی نے تعریف کی، اور یہی وہ آسیہ ہے جو جنت میں میرے نبی کی زوجہ ازواج مطہرات میں سے، اس لحاظ سے حضرت آسیہ ام المومنین بھی، مومنوں کی ماں۔ یہ جو رتبہ ملا ان کو، جنت کا داخلہ مل گیا، امام الانبیاء کی زوجہ کا شرف مل گیا، ام المومنین کا اعزاز مل گیا، ایسے ہی مل گیا۔ ایمان کے بعد آزمائش نہیں، ایمان کے بعد امتحان آیا، ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے پرکھا ہے۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امتحان میں پوری اتری ہیں تو اللہ نے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثال بیان کرتا ہے۔ کون مثال بیان کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں واقعات سنا سنا کے سمجھایا، مثالیں دے دے کر سمجھایا، تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے۔ قرآن کریم کا انداز ہی نرالا ہے۔ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگوں مثال دی جاتی ہے، اس مثال کو سنو۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایمان والوں کی، جو دعوے دار ہے نا جی ایمان کے۔ میں بھی دعوے دار ہوں، آپ بھی دعوے دار ہیں، ہم سب کا دعویٰ ہے ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے مثال فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی زندگی۔ آمنوا امرأۃ فرعون کی بیوی، جب فرعون نے مظالم کیے حضرت آسیہ پر، معاذ اللہ لوہے کی میخیں ان کے ہاتھوں میں گاڑ دی، سخت اذیتیں دی، مارا پیٹا، قربان جائی حضرت آسیہ پر ہر قربانی دے دی، ایمان نہیں چھوڑا، ایمان پر ڈٹا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مولا مجھے فرعون کا شاہی محل نہیں چاہیے، مجھے فرعونی حکومت کی عیش و عشرت نہیں چاہیے، فرعونی حکومت کا ساز و سامان نہیں چاہیے۔ اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے مولا میرے لیے جنت میں گھر بنا۔ اب میں اس دنیا کے گھر میں نہیں رہنا چاہتا، فرعون کے شاہی محل میں نہیں رہنا چاہتی۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو ایمان اور امتحان کے بدلے میں جنت کا حقدار بنا۔ محترم دوست،
ایمان کے ساتھ آزمائش لازم ملزوم. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایمان کا دعویٰ بھی کریں اور ہمیں آزمایا بھی نہ جائے. اگر ہمارے اوپر آزمائشیں نہیں آ رہی نا تو ہم اپنا جائزہ لیں, کہیں ایمان کے دعوے میں ہم جھوٹے تو نہیں. جو ایمان کے دعوے میں سچا ہو اس پر آزمائشیں آتی ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, عرض کیا یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء, انسانوں میں سے کون سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء, انسانوں میں سب سے زیادہ نبیوں کو آزمایا گیا, اور پھر نبیوں کے بعد الامثل فالامثل, جو جتنا ایمان میں آگے ہوگا اسے اتنا ہی آزمایا گیا. نبیوں میں سب سے اونچی شان ہمارے پیارے نبی کی. میرے پیارے نبی نے فرمایا جتنا مجھے اس دین کے لیے ستایا گیا اتنا مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ستایا. اتنا مجھے اس دین کے لیے ڈرایا گیا اتنا مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ڈرایا گیا. محترم دوستو, ہمارے پیارے نبی جو شان والے ہیں, مقام والے ہیں, عظمتوں والے ہیں, عزتوں والے ہیں, رفعتوں والے ہیں, عروج والے ہیں, معراج والے ہیں, آپ پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہے. کوئی آپ کی پوری زندگی ہمارے سامنے پڑھو, سیرت کی کتابیں, آپ کو اندازہ ہو کس قدر آزمائشیں آئیں میرے پیارے نبی پر. آپ سجدے میں اونٹ کی اوجڑی آپ پر ڈال دی, آپ کی بیٹی آ کے وہ اونٹ کی اوجڑی ہٹاتی ہے. وزنی اوجڑی ہے, بڑی مشکل سے وہ اوجڑی ہٹتی ہے, ساتھ ساتھ اوجڑی بھی ہٹا رہی ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی جا رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی رونے کی ضرورت نہیں, ایک وقت آئے گا تیرے بابا کا لایا ہوا کلمہ پورے عالم میں چمکے گا. تیرے بابا کا پیغام ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا. پہنچ گیا ہے, پوری دنیا میں میرے نبی کا پیغام پہنچ چکا ہے. لیکن آزمائشوں کے بعد, قربانیوں کے بعد, تکلیفوں کے بعد طائف کا سفر, میرے نبی نے جب یہ سوچا کہ یہ مکہ والے اب میری دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, یہ مکہ والے اب میرے جانی دشمن بن گئے ہیں, مخالف بن گئے ہیں, لہذا کیوں نہ طائف کا رخ کیا جائے. ہو سکتا ہے طائف کے لوگ ایمان قبول کر لیں اور ان کی آخرت بن جائے. میرے نبی یہ امید لے کر طائف کی بستی میں پہنچتے ہیں. وہاں جب آپ پہنچے, آپ نے وہاں کے معزز لوگوں سے بات کی تو انہوں نے آپ سے بدسلوکی کی, بد کلامی کی. ایک نے کہا کہ تیرے سوا اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں ملا, تجھے ہی اللہ نے نبی بنانا تھا. اور ایک نے کہا کہ ہم تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتے. اسی پر بس نہیں, ان سرداروں نے شریف لڑکوں کو میرے نبی کے پیچھے لگا دیا. وہ شریف لڑکے تالیاں پیٹتے, سیٹیاں بجاتے, امام الانبیاء کا مذاق اڑاتے. اسی پر بس نہیں, ان طائف کے بدبختوں نے میرے نبی کے وجود مقدسہ کو, وجود مطہرہ کو, وجود منورہ کو, اس وجود کو جس کی عظمت کی گواہیاں آج بھی قرآن دیتا ہے, ان بدبختوں نے پتھر مار مار کے میرے نبی کا وجود لہو لہان سر مبارک کا خون بہتے بہتے نالین مبارک میں جمع ہو.
فرشتوں سے یہ منظر دیکھا نہ گیا. فرشتے آگے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری ڈیوٹی ہے پہاڑوں پر، اگر آپ دعا کریں لب ہلائیں تو ہم طائف کی ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا اور ان بدبختوں کا ہم قیمہ بنا کر رکھ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک تاریخی جملہ بولا جو آج بھی حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے. بخاری شریف اٹھاؤ، مسلم شریف اٹھاؤ، میرے نبی نے فرمایا میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا. اللہم اغفر لقومی، مولا یہ میرے رتبے سے واقف نہیں، یہ میری عظمتوں سے واقف نہیں، یہ میرے عہدے اور منصب سے واقف نہیں. مولا انہیں خبر نہیں کہ میں ان کی خیر خواہی لے کر آیا ہوں، میں ان کے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی لے کر آیا ہوں. مولا میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. مولا یہ میری شان سے واقف نہیں، انہیں نہیں تو ان کی نسلوں کو تو ایمان کی دولت سے مالا مال. اللہم اغفر لقومی، مولا میری قوم کو معاف کر. فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ انجان ہیں، یہ بے خبر ہیں، ناواقف ہیں. چنانچہ میرے نبی دعا دیتے، وہ نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والے، وہ مراد غریبوں کی بر لانے والے. سلام اس آقا پر جس نے گالیاں سہ کر دعائیں، سلام اس آقا پر جس نے پتھر کھا کے دعائیں. ہمارے پیارے نبی نے بد دعا، آپ نے تھک ہار ایک باغ میں بنا، وہ باغ بھی ظالموں کا تھا. انہوں نے آپ کو وہاں سے اٹھایا، بیٹھنے نہیں دیا، بغلوں سے پکڑ کے آپ کو دوبارہ کھڑا. آپ تھکے ہارے بوجھل قدموں سے، زخمی وجود سے پھر چلنے لگے. پھر انہوں نے آپ کے پیچھے لڑکے لگا دیے، آپ کو مارا پیٹا. طائف کا یہ واقعہ، طائف کا یہ سفر بتا رہا ہے کہ میرے نبی پر بھی آزمائشیں آئیں. ایمان والے پر آزمائشیں آتی ہیں، عام آدمی پر آزمائش آتی ہے اس لیے تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ یہ ایمان کے دعوے میں سچا ہے یا. اور نبیوں پر آزمائشیں آتی ہیں درجات کی بلندی کی. نبیوں پر آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ درجات کی بلندی کے لیے. جب میرے نبی کی آزمائشیں زیادہ ہیں تو پھر میرے نبی کے درجے بھی زیادہ ہیں. محترم دوستو، ایمان اور امتحان یہ لازم ملزوم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ ایمان کا دعویٰ کرے اور امتحان نہ آئے. امتحان تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا بھی کیا یا نہیں کیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. سبحان اللہ. نبیوں میں ایمان کی وجہ سے سب سے زیادہ آزمائشیں امام الانبیاء پر آئی اور امتوں میں ایمان کی وجہ سے سب سے زیادہ آزمائشیں صحابہ پر آئی. آج ڈھیلے ڈھیلے بیٹھے ہو، لگتا تمہارے اوپر بھی کوئی آزمائش ہے. مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اپیل کریں گے، وہ ٹائم دیں گے. ہر جمعے کوئی نہ کوئی آزمائش آ رہا ہے. کبھی فلسطین کے لیے فنڈ ہو، کبھی مسجد کے لیے فنڈ ہو، کبھی مدرسے کے لیے فنڈ ہو. آزمائشیں تو آئیں گی نا. ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو پھر آزمائشیں تو آئیں گی. یہ تو نہیں ہے کہ جی ایمان لے آئے بس اب بیٹھے ہو گھروں میں بے فکر ہو. مال بھی لگانا پڑے گا، وقت بھی لگانا پڑے گا اور جان بھی لگانی پڑے گی. ایمان والے ہو تو اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں دیتے رہو، اپنا وقت بھی اللہ کے راستے میں دیتے رہو اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. سبحان اللہ. کون صحابہ؟ جن کے دلوں پر خود رب نے ایمان کو لکھا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں پر ایمان کو لکھا. اب صحابہ کے ایمان میں کمی آ سکتی ہے؟ بولو بھائی. صحابہ کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے؟ صحابہ کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ یہ لکھا ہوا کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا مٹ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا گم نہیں سکتا. اللہ کا لکھا ہوا غلط نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں پر ایمان کو خود لکھ کے یہ بتا دیا ہے. لوگوں صحابہ کے وجود کی بوٹیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن ایمان کا ذرہ بھی ان کے سینے سے نکالا نہیں جا سکتا. پھر امتحان کیوں؟ جب لکھا اللہ تعالیٰ نے لکھا صحابہ کے دلوں پہ ایمان کو، پھر امتحان لینے کی کیا ہے؟ جس کلاس کا ٹیچر خود خدا ہو وہ کلاس فیل ہو سکتی ہے. جس جماعت کا پیر، جن مریدوں کا پیر خود خدا ہو وہ مرید ناکام ہو سکتے ہیں. پھر امتحان کیوں؟ امتحان دنیا والوں کو بتانے کے لیے، مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ میرے نبی تو میرے نبی ہیں، میرے نبی کے صحابہ بھی ایمان والے ہیں. صحابہ پر آزمائشیں آئی ہیں. پہلی عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، وجود کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. تھوڑی آزمائش. ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ میں رسی باندھی اور دوسرے ٹانگ میں رسی باندھی. ایک رسی ایک اونٹ کے گلے میں، دوسری رسی دوسرے اونٹ کے گلے میں. ایک اونٹ کا رخ شمال کی جانب، دوسرے اونٹ کا رخ جنوب کی جانب. اور اس وقت آفت چانس دیا، پرکھا کہ سمیہ ایمان کے دعوے میں سچی ہے یا جھوٹی ہے، سمیہ ایمان کے دعوے میں پکی ہے یا کچی ہے، سمیہ ایمان کے دعوے میں مضبوط ہے یا کمزور ہے. ابو جہل کہتا ہے ابھی بھی موقع ہے، مہلت ہے، ایمان سے پھر جا، جان بچ جائے گی. حضرت سمیہ نے زبان حال سے جواب دیا ابو جہل یہ تو سمیہ کی ایک جان ہے، اگر رب سمیہ کو 100 جانیں بھی دے تو سمیہ ایک ایک کر کے ساری جانیں اپنے رب کے نام پر قربان کر دے گی. ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے، ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے. جسم کے 2 ٹکڑے کروا دیے، ایمان کو چھوڑا نہیں. حضرت بلال حبشی کو تپتے انگاروں پر گھسیٹا گیا، جسم کی چربی سے شعلے بجھے، جسم سڑ گیا، جل گیا، ایمان کو چھوڑا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجود کے 12 ٹکڑے ہو گئے، آنکھیں نکال لی گئی، کان کاٹ دیے گئے، زبان کاٹ دی گئی، سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کے چبایا گیا. ایمان کو چھوڑا. ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑی خزانہ ہے، بہت بڑی نجات کی ایک سبیل ہے. صحابہ کرام پر امتحان آئے، قربان جائیے صحابہ امتحانوں میں پورے اترتے. محترم دوست، پہلی امتوں پر آزمائشیں آئیں، ہمارے پیارے نبی پر آزمائشیں آئیں، صحابہ پر آزمائشیں آئیں، تو ہمارے اوپر آزمائشیں نہیں آئیں. بولو ہم نے کیا سمجھا؟ ہم کس کھیل کی مولی ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے نبیوں کو آزماتا ہے، ایمان کی وجہ سے صحابہ کو آزماتا ہے، تو
اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے ہمیں بھی آزمائے. آج آزمائش کی گھڑی ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، عالم اسلام کے لیے. وہ سرزمین جو انبیاء کی سرزمین ہے، فلسطین، یہ انبیاء کی سرزمین. یہی وہ سرزمین ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. یہی وہ سرزمین ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. یہی وہ سرزمین ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جہاد ہوگا. دجالی فوجیوں کو سبق سکھایا جائے گا. یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر قبلہ اول ہے، بیت المقدس ہے. وہ گھر جس گھر میں میرے نبی امام الانبیاء، بیت المقدس. یہ ہماری اسلامی تاریخ ہے، یہ ہمارا اسلامی ورثہ ہے، یہ ہماری اسلامی روایت کا نشان ہے. آج وہاں فلسطینی موت کے منہ میں ہے، ظلم و جبر کا شکار ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ان پر آزمائش. کیا ہے جی؟ یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتا ہے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان و مال میں نقصان کے ذریعے. آزمائش کی اس گھڑی میں ہم سلام پیش کرتے ہیں فلسطین کی عوام کو، فلسطین کے مسلمانوں کو، فلسطین کی ماؤں کو، فلسطین کی بیٹیوں کو، فلسطین کے بچوں کو، فلسطین کے بزرگوں کو، جنہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جیئیں گے تو عزت کی زندگی جیئیں گے، مریں گے تو عزت کی موت مریں گے. سبحان اللہ. جب سے میں نے جہاد کے حوالے سے گفتگو شروع کی ہے گزشتہ 2-3 دنوں سے، نعرے بھی کم ہو گئے. نعرے تو اب لگنے چاہیے، نعروں کا ٹائم تو اب ہے. نعرہ تکبیر، جان محمد مصطفیٰ، جان صحابہ، نعرہ تکبیر. فلسطینی آج کٹے ہوئے ہیں، فلسطینی آج بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں. اب تک ہم سنتے آئے کہ جی غزہ کی پٹی پر یہودیوں کا قبضہ ہے، غزہ کے مسلمان محصور ہیں، غزہ کے مسلمان محکوم ہیں، غزہ کے مسلمان مغلوب ہیں. لیکن گزشتہ 3 ہفتوں کی اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ غزہ کے لوگ کسی کے غلام نہیں ہیں، غزہ کے لوگ کسی سے مغلوب نہیں ہیں، غزہ کے لوگ کسی کے محکوم نہیں ہیں. غزہ کے لوگ کل بھی آزاد تھے، آج بھی آزاد ہیں اور وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج غزہ پر یہودیوں کا قبضہ نہیں ہے، آج اسلامی ملکوں کے حکمرانوں پر یہودیوں کا قبضہ ہے. آج پاکستان پہ یہودیوں کا قبضہ ہے، آج ایران پر یہودیوں کا قبضہ ہے، آج سعودی عرب پر یہودیوں کا قبضہ ہے، آج عرب امارات پر یہودیوں کا قبضہ ہے. اگر یہ آزاد ہوتے تو آج میدان میں اترتے یا کوئی نہ. یہ جو پاکستان کی فوج ہے، ایران کی فوج ہے، سعودیہ کی فوج ہے، 35 سے زیادہ ملکوں کی اسلامی فوج کس لیے ہے؟ یہ جو فوج بنائی گئی 35 اسلامی ملکوں کی، اس فوج کا سربراہ جنرل راحیل شریف ہے، جو ہماری فوج کا آرمی چیف رہا. ہم پوچھنا چاہتے ہیں جنرل راحیل شریف صاحب آپ کہاں ہیں؟ آپ کی 35 ملکوں کی فوج کہاں ہے؟ فلسطین جل رہا ہے، لاشیں پامال ہو رہی ہیں، ماں بہنیں بیٹیاں چیخو پکار کر رہی ہیں. آج ان کا پانی بند
بند کر دیا گیا، دوائیاں بند کر دی گئی، ان کی عبادت گاہوں پر بم برسائے گئے، ان کے ہسپتالوں پر بم برسائے گئے۔ کہاں ہے مسلم امہ؟ کہاں ہیں مسلم افواج کے سربراہ؟ آج فلسطینی یہ سوال کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہر فلسطینی پوچھ رہا ہے یا نہیں؟ کیا قبلہ اول بیت المقدس صرف فلسطینیوں کا ہے؟ بیت المقدس ہمارا نہیں ہے؟ کیا بیت المقدس میں ہمارے نبی امام الانبیاء نہیں بنے؟ کیا سرزمین انبیاء کی حفاظت ہمارا اسلامی فرض نہیں ہے؟ اور اب تو جہاد کے فرض ہونے کا فتویٰ بھی آ چکا ہے۔ میں تو الحمدللہ گزشتہ 3 جمعوں سے اعلان کر رہا ہوں کہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ پاک فوج آگے بڑھے، ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ ملک کی ایک مضبوط آواز، معتبر آواز، مستند آواز شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، سب کہہ دو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک کلپ میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ موجودہ حالات میں جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب کافر کسی اسلامی بستی پر چڑھ دوڑے اور وہاں کے مسلمان لڑنے کے لیے کافی نہ ہوں تو پھر جو قریب والے مسلمان ہیں ان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بھی کافی نہ ہوں تو ان کے ساتھ جو ملک ہے اس پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ آج عالم کفر ایک ہو چکا ہے، عالم اسلام کو بھی ایک ہونا چاہیے، اور عالم اسلام کو ان حالات میں جہاد کے فرض عین ہونے کا فتویٰ دینا چاہیے۔ جہاد فرض ہو چکا ہے، جہاد کے فرض ہو جانے کے بعد مسجدوں کو تالے لگائے جاتے ہیں، مدرسوں کو تالے لگائے جاتے ہیں، خانقاہوں کو تالے لگائے جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو خیر آباد کہا جاتا ہے۔ جہاد کے فرض ہو جانے کے بعد صرف جہاد ہی ہوتا ہے، اور کوئی کام ہو۔ میں تو یہ کہتا ہوں اجتماع آ رہا ہے رائے گنج کا، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ بھی آ رہا ہے، اللہ کرے رائے گنج والے بھی اعلان کریں۔ سبحان اللہ نہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ رائے گنج والوں کو بھی تیار کریں، سارے مدرسے والوں کو تیار کریں، سارے مسجدوں والوں کو تیار کریں۔ کیونکہ یہ دیکھیں جی، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، اپنی ذاتی بات نہیں۔ دعوت و تبلیغ ایک ہماری قوت ہے، دعوت و تبلیغ ایک بہت بڑی تحریک ہے۔ آج ہر گھر میں الحمدللہ دعوت و تبلیغ والے لوگ موجود ہیں۔ الحمدللہ ہمارا بھی وقت لگا ہے جماعت، میرے جو سسر بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، الحمدللہ بھی تبلیغی اجتماعات کی خدمت میں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ضرورت جہاد ہے۔ ضرورت کس کی ہے؟ مدرسوں کو بھی بند کرو، مسجدوں کو بھی بند کرو، اپنی خانقاہوں کو بھی بند کرو، ساری ترتیبیں ایک طرف رکھ کے اب آؤ سارے میدان جہاد میں۔ اور یہ ذمہ داری ہے علماء کرام کی، مفتیان کرام کی، کہ وہ جرأت کرے اور جہاد کے فرض ہونے کا فتویٰ۔ جب جہاد کے فرض ہونے کا فتویٰ آ جائے گا پھر ہم رائے میں جائیں گے یا فلسطین جائیں گے؟ پھر ہم مدرسوں میں رہیں گے یا فلسطین جائیں گے؟ میں تو یہ سمجھا کہ جہاد فرض ہو گیا ہے۔ ان حالات میں کوئی اور شعبہ دین کا وہ اہم نہیں ہے، سب سے اہم شعبہ جہاد ہے۔ میرے نبی سے سوال کیا گیا حالات جنگ میں، حالات جہاد میں، یا رسول اللہ ای العمل افضل، کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ محترم دوستو، اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، اللہ تعالی ان کو یہ جرأت دے، وہ یہ فیصلہ کرے۔ بہت دیر ہو چکی، فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ان کے معصوم چہرے، بلبلاتے بچے،
اگر خدا نہ خواستہ ہم اسی طرح خاموش تماشائی بنے رہے تو خدا کا عذاب آئے گا، پھر ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے۔ آج یہ حالات فلسطین میں ہیں تو کل یہ حالات ہمارے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب